السلام علیکم ویورز۔ غزہ میں فلسطین میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کا آج 11واں دن ہے۔ اب تک کی صورتحال جو سی وہ یہ ہے، دونوں طرف اسرائیل میں سینکڑوں لوگ مارے جا چکے ہیں، اسی طرح سے غزہ میں سینکڑوں لوگ جاں بحق ہو چکے۔ اسرائیل اپنے امریکہ جیسے طاقتور اتحادیوں کے ساتھ اور خود اپنی اندھا دھند طاقت کے بل بوتے پر حماس کے ٹھکانوں کے نام کے اوپر ان کی آڑ میں غزہ کے مختلف علاقوں میں وحشیانہ بمباری کر رہے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اب تک اسرائیل کی طرف سے غزہ اور دیگر جو فلسطینی علاقے ہیں ان پر ہزاروں من بارودی مواد پھینکا جا چکا ہے، اور کم و بیش 1000 سے زیادہ چھوٹے معصوم فلسطینی بچے اس بمباری میں شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ میں غذائی اشیاء کی شدید قلت ہے، لوگوں کو پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے، لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، ادویات نہیں ہیں، ہاسپٹلز کے اندر علاج معالجہ جو ہے وہ ایک مشکل ترین ٹارگٹ بن گیا۔ ان حالات میں ظلم اور سفاکیت کی انتہا یہ ہے کہ اسرائیل نے غزہ کی جو مختلف گزرگاہیں ہیں ان کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ کوئی چیز کھانے پینے کی ضرورت کی، ادویات، پانی، ایون ایندھن، بجلی فلسطینیوں تک نہیں پہنچ پا رہی۔ ایک الٹیمیٹم دیا جا چکا ہے کہ شمالی غزہ کے لوگ جو کہ آلموسٹ کو 12 لاکھ کے قریب ہیں وہ جنوبی غزہ میں منتقل ہو جائیں۔ ان کی منتقلی کا عمل تو جاری ہے، لیکن یہ عمل اپنی جگہ پر بہت ساری تکالیف اور پریشانیوں کی ایک بنیاد بن چکا ہے، ایک سبب بن چکا ہے۔ دنیا بھر کی طرف سے اسرائیل کو روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایک سفارتکاری ہے جو ہو رہی ہے، جو جاری ہے۔ کل OIC کا اجلاس ہے، اس میں بھی یہ ایشو جون سا ہے اس کو ڈسکس کیا جائے گا۔ پھر سلامتی کونسل میں ایک قرارداد پیش کی ہے رشیا نے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے حماس اور اسرائیل کے درمیان، لیکن اس کانفرنس کو مسترد کر دیا گیا۔ اس کانفرنس کو رشیا جو ہے جس نے پیش کیا تھا، روس کو بشمول روس 5 ملکوں کی سپورٹ ملی ہے، جس میں چین ہے، موزمبیق ہے، گیبون ہے، UAE ہے اور خود روس ہے۔ 4 ملکوں نے اس قرارداد کی مخالفت کی ہے، برطانیہ، فرانس اور امریکہ اور جاپان نے، جبکہ 6 ملکوں نے اس میں ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا۔ ان میں برازیل ہے، ایکواڈور ہے، گھانا ہے، مالٹا ہے، سوئٹزرلینڈ ہے اور البانیہ ہے۔ یہ 6 ملک جو سے ہیں، ان کی غیر جانبداری کی وجہ سے یہ قرارداد مسترد ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے جو شاہ دماغ ہیں اس وقت، وہ بھی ابھی شاید اس جنگ کا کوئی تماشا دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور اسرائیل ہے کہ اس کو موقع مل گیا ہے اندھا دھند بمباری کا، اپنے جنون کا، اپنے پاگل پن کا اور اپنی وحشت اور بربریت کے اظہار کا ایک اسے موقع ملا ہوا ہے، اور وہ اس کے لیے ایک پوری طاقت کے ساتھ اور اپنی جو سفاکیت ہے اس کا بڑا ہی بے رحمی کے ساتھ استعمال کر رہا ہے۔ فلسطین میں جو غزہ کی پٹی ہے وہاں سے لوگ نقل مکانی کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی طرف نکل جائیں، لیکن نقل مکانی کے سارے راستے بند ہیں۔ 2 تو راستے جو ان سے ہیں وہ ملتے ہی اسرائیل کے ساتھ ہیں، ایک عریض ہے اور دوسرا کریم شالوم ہے۔ یہ دونوں راستے اسرائیل کے ساتھ رابطے کا ذریعہ ہیں، یہ تو ویسے ہی بند ہو گئے۔ ایک آخری راستہ رہ گیا ہے رفح کے نام سے، جو کہ دراصل مصر اور غزہ کے درمیان ایک سرحدی گزرگاہ ہے، لیکن اس کے اوپر بھی بہت ساری پابندیاں ہیں۔ مصر کو اپنی جگہ پر بہت سارے تحفظات ہیں، اس کے تحفظات اپنی جگہ پر ہو سکتے ہیں کہ اس کو دہشت گردی کا اپنے علاقے میں خطرہ ہے، کسی جنگ کا خطرہ ہو سکتا ہے، مہاجرین کی جو ہجرت ہے اس کی وجہ سے معاشرت پر آنے والے دباؤ کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا جو صحرائے سینہ ہے وہ اس کے ساتھ چونکہ ملتا ہے، تو فلسطین اس کو یہ بھی خوف ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اگر آ کر اپنی بستیاں بنا لیں تو اس کے لیے مسئلہ بنے گا۔ لیکن
ان مسائل کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جو مظلوم اور مقہور فلسطینی عوام ہے وہ زندگی کی خطرناک ترین ایک کشمکش میں سے گزرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ امریکہ اس میں اپنی جگہ پر بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ امریکن وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن جو ہے وہ ان دنوں مشرق وسطیٰ میں موو کر رہے ہیں، سعودی عرب بھی گئے ہیں، فلسطینی صدر کو بھی ملے ہیں، اسرائیل کے وزیر اعظم کو بھی ملے ہیں، اور کل امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ اسرائیل پہنچ رہے ہیں، اور امریکہ نے کھل کر یہ بات کہی ہوئی ہے کہ ان کی پوری حمایت ہر طرح سے اسرائیل کے ساتھ، اور امریکی صدر کل جو جا رہے ہیں وہ بھی اظہار یکجہتی کے لیے جا رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور اسرائیل کے بعد وہ اردن جائیں گے، جہاں پہ اردن، مصر، فلسطین اور امریکہ کے درمیان ایک مشاورتی اجلاس ہوگا جس میں فیصلے کیے جائیں گے کہ اس صورتحال کے اوپر ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ سارے ملک جن کا ہم نے ذکر کیا ہے ابھی میں نے آپ سے، یہ دراصل ایک طرح سے امریکن کالونیز ہیں، امریکن اڈے یہاں پر موجود ہیں، امریکن جہاز یہاں سے اڑتے ہیں کسی بھی دوسری جگہ پر حملہ آور ہونے کے لیے۔ افسوس کی بات یہ ہے، تشویش کی بات یہ ہے، اور بہت بڑا کویسچن مارک جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں اسلامی دنیا کے 57 ممالک جو ہیں وہ کہاں ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ کل OIC کا ہنگامی اجلاس جدہ میں ہو رہا ہے۔ کل کے اجلاس میں پتہ یہ چلے گا کہ اسلامی دنیا ایک اسلامی معاشرے میں یا فلسطینیوں کے جائز حق کے لیے کتنا مضبوط اور کتنا طاقتور موقف جو ہے وہ اختیار کر کے سامنے آتی ہے۔ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اگرچہ ہمیں امید نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہم کو شاہوں کی عدالت سے توقع تو نہیں، آپ کہتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں۔ زنجیر ہلا دی گئی ہے فلسطینیوں کی طرف سے، اور یہ جو شاہ ہیں 57 اسلامی ملک، ان کی طرف سے انصاف، عدل، حق گوئی، حق پرستی اور سچائی کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہونے کی جو کیپیسٹی ہے اس کا کل اندازہ ہو جائے گا، جس کی زیادہ امید میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہیں ہے۔ کوئی قرارداد آ جائے گی، کوئی بات آ جائے گی، لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر اسلامی دنیا کو ایک مضبوط، متفق، متحد موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ باقی جو دنیا ہے اس کو بھی اندازہ ہو سکے کہ یہ ایسے ہی کھیل تماشے نہیں ہیں، ان کے اندر بھی ایک ورث ہے اپنے حقوق کے لیے اور اپنی تحفظ کے لیے، یہ بھی کچھ سوچ سکتے ہیں، یہ بھی کچھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہم تمام تر خدشات، تحفظات اور بہت ساری فکر اور تشویش کے باوجود امید رکھتے ہیں کہ کل کا OIC کا اجلاس اسلامی دنیا کے لیے اور ہنگامی طور پر فلسطین کے مسئلے کے لیے جو مسلمانوں کا خوابیدہ دماغ ہے اور سویا و ضمیر ہے، اس کے اندر بیداری کی ایک لہر پیدا کرے گا۔ آپ بھی دعا کریں، چلیں، اور کچھ نہیں، دعا تو کی جا سکتی ہے، لیکن دعا کے لیے بھی میں تو اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ جس سے دعا کی جا رہی ہوتی ہے نا، اللہ رب العزت، وہ تو ہمیشہ مہربانی کرتا ہے، لیکن جو دعا کرنے والے ہیں وہ بڑے بددیانت، بے ایمان اور بڑے ہی ڈبل سٹینڈرڈ کے لوگ ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے ہی اعمال کا شکار ہو جاتے ہیں اور بعد میں مدعا پھر اللہ پہ ڈال دیتے ہیں۔ بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، اپنے حقوق اور اپنے فرائض کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ نہ صرف پاکستان بلکہ اسلامی دنیا، پوری دنیا کے مسائل کے اوپر حق پرستانہ موقف اختیار کرنے کی اپنے اندر جرأت اور استعداد پیدا کریں۔ پاکستان کے لیے سوچیں اور پاکستان کے لیے ہمیشہ کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔